الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، تقریباً 3 جمعوں سے آپ حضرات کے درمیان سیرت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. آج کل جو زمانہ چل رہا ہے، جو ایام چل رہے ہیں، ان قریب قربانی کے دن آنے ہی والے ہیں. ہر سال یہ موقع آتا ہے، ہر سال نہ جانے کتنی تعداد میں بندے قربانی کی عبادت کو انجام دیتے ہیں، اور ان میں اکثر کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، یعنی اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی. ہوتا یہ ہے کہ صرف اس قربانی کے واقعے کو آپ لوگوں کے درمیان بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن دل میں یہ خواہش آئی کہ حضرت ابراہیم کا نام تو آتا ہے، حضرت ابراہیم کی آخری زمانے کی زندگی تو بیان کی جاتی ہے. کوشش کی کہ حضرت ابراہیم کی مختصر سی زندگی بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک آپ کے درمیان بیان کر دیا جائے. تقریباً 3 ہفتے اس ذکر کو چلتے ہوئے ہو گئے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کہ نمرود نے ان کو گرفتار کیا اور ان کو آگ میں ڈالا، اور رب العالمین نے آگ کو گلے گلزار کر دیا. اب اس کے بعد جب حضرت ابراہیم ان لوگوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، ان لوگوں سے تنگ ہو جاتے ہیں، تو حضرت ابراہیم کی جوانی کا زمانہ ہے، حضرت ابراہیم کا لڑک پن ہے. حضرت ابراہیم اب اس گھر کو، اس بستی کو، اس گاؤں کو، اس شہر کو، اس ملک کو چھوڑنے کی سوچ لیتے ہیں اور ہجرت کا ارادہ فرما لیتے ہیں. حضرت ابراہیم وہاں سے ہجرت کرتے ہیں. آپ اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ میں حضرت سارہ جو کہ آپ کی بیوی ہوتی ہیں، یہ آپ کے ساتھ میں ہیں. حضرت سارہ کو لے کر کے حضرت ابراہیم روانہ ہو جاتے ہیں. جب راستے میں چل رہے ہیں، مصر کے قریب پہنچتے ہیں، تو اس زمانے میں مصر کا جو بادشاہ تھا، وہ بادشاہ کچھ اس انداز سے لوگوں کے ساتھ پیش آتا تھا کہ قافلے گزرتے تھے ان کو روک لیتا تھا، اور روکنے کے بعد ان میں سے عورتوں کو اپنے پاس بلا لیتا تھا اور درباریوں سے کہتا تھا کہ اگر یہاں سے کوئی قافلہ گزرے تو اس قافلے سے معلوم کرنا، مردوں سے معلوم کرنا، عورتوں سے معلوم کرنا کہ تمہارا آپس میں کیا رشتہ ہے. اگر کسی کا خاوند اور بیوی کا، شوہر اور بیوی کا رشتہ ہوتا تھا تو وہ کرتا یہ تھا کہ وہ شوہر کو وہیں پر مروا دیتا تھا اور بیوی کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا. یہی واقعہ حضرت ابراہیم کے ساتھ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم جب مصر کی وادیوں سے گزر رہے، مصر میں داخل ہوئے، تو بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ اس بندے کو پکڑو، کیونکہ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ ایک بہت عبادت گزار بندہ میرے پاس سے گزرنے ہی والا ہے. لوگوں سے کہا کہ اس کو پکڑ لینا اور پکڑنے کے بعد معلوم کرنا، اگر یہ اس عورت کا خاوند بنتا ہے، اگر یہ اس عورت کا شوہر ہے، تو اس کو قتل کر دینا اور اس عورت کو میرے بستر پر لے آنا. حضرت ابراہیم کو اس کے منصوبے کا پتہ چل گیا. حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ سے کہا
کہ اے سارا تم میری بیوی تو ہو لیکن اسلامی اعتبار سے دینی اعتبار سے تم میری بہن بھی لگتی ہو، کیونکہ شریعت میں ہے کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے سارا اگر بادشاہ آتا ہے، اگر بادشاہ کے درباری آتے ہیں اور آنے کے بعد معلوم کرتے ہیں کہ یہ کون ہے تو کہہ دینا یہ میرے بھائی ہیں۔ لہذا وہ آتے ہیں، آنے کے بعد ان دونوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ جب ان دونوں کو پکڑتے ہیں، حضرت سارا بڑی پاک دامن عورت تھی، بڑی اللہ کو یاد کرتی تھی، عبادت گزار بنتی تھی، کبھی اس کے صدر کو کسی دوسرے نے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت سارا کے پاس آتے ہیں، حضرت ابراہیم کے پاس آتے ہیں، ابراہیم سے معلوم کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے۔ یہ دوریہ ہوتا ہے، یعنی کسی موقع پر کسی چیز کے دو معنی ہو اور ان میں سے کوئی ایسے معنی بیان کر دیے جائیں کہ جو مصلحتاً درست ہو اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ خلاف موقع بھی نہ ہو، ایسے بات کو کہہ دینا، اس انداز سے بیان کر دینا، دو معنی کو اس انداز سے استعمال کر لینا، یہ توریہ ہوتا ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم نے عزت کو بچاتے ہوئے، اپنی جان بچاتے ہوئے، حضرت سارا کی پاک دامنی کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت سارا کو کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ بادشاہ دونوں کو بلا لیتا ہے اور دونوں کو الگ الگ جگہ پر گرفتار کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم الگ جگہ پر ہے، حضرت سارا الگ جگہ پر ہے۔ اس بادشاہ کی جو عادت تھی کہ یہ عورتوں سے بری عادت سے ملتا تھا، اس کی بری خصلت تھی، یہ حضرت سارا کے پاس برے ارادے سے پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم حضرت سارا سے جدا ہیں، حضرت ابراہیم وہاں دعا مانگ رہے ہیں، دوسری طرف حضرت سارا دعا میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ بادشاہ حضرت سارا کے بستر پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، جو ہی حضرت سارا کے پاس پہنچتا ہے اور ان کی عزت کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہاتھ کو شل کر دیتا ہے، یعنی اس کے ہاتھ کو ایسا کر دیتا ہے جیسا کہ ہاتھ سے روح نکل گئی ہو، اب ہاتھ کوئی کام نہیں کرتا۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ یہ حضرت سارا کے پاس آتا ہے اور پاس آ کر کے کہتا ہے کہ او اللہ کی بندی میرے لیے دعا کر کہ میرا جسم صحیح ہو جائے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے اوپر موت طاری ہونے والی ہے، میرے لیے دعا کر کے میں صحیح ہو جاؤں، میں تیرے ساتھ کوئی برا ارادہ نہیں کروں گا۔ حضرت سارا نے اس کے الفاظ پر اعتبار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیے کہ اے میرے رب تو بادشاہ کے ہاتھ کو صحیح کر دے، تو اس کے جسم کو صحیح کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے۔ جیسے ہی وہ دعا کرتی ہے یہ بادشاہ صحیح سالم ہو جاتا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس بادشاہ کی جو عادت تھی یہ اس پر عمل کرتا ہے اور حضرت سارا کی طرف پھر ہاتھ بڑھاتا ہے۔ جب حضرت سارا کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اس کا ہاتھ پھر شل ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، حضرت سارا سے دعا کے لیے کہتا ہے، حضرت سارا دعا کرتی ہیں، بادشاہ صحیح ہو جاتا ہے، لیکن مرتا تو کیا نہ کرتا، عادت سے باز نہ آیا، تیسری مرتبہ پھر ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اس عورت کی حفاظت کرنی تھی کہ جس کو نبی کی بیوی بنایا ہوا تھا، وہ نبی کی بیوی تھی، اس کی عزت کی حفاظت کرنی تھی۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے فرعون کے گھر میں حضرت عاصیہ کی حفاظت کی، آج اسی طریقے سے اس بادشاہ کے دربار میں حضرت سارا کی عزت کی حفاظت کی کہ جب تیسری مرتبہ یہ ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کا ہاتھ پھر شل ہو جاتا ہے۔ یہ پریشان ہوتا ہے اور حضرت سارا سے کہتا ہے کہ اے سارا میرے لیے دعا کر دو، اب میں تمہارے قریب نہیں بڑھوں گا، اب میں سمجھ گیا تم کیا ہو، میں تمہارے قریب ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ حضرت سارا دعا مانگتی ہے، صحیح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد درباریوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تم جس بندی کو میرے پاس لے کر کے آئے ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی جن اور بھوت اور پری ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ انسان نہیں۔ اگر میری جان سلامت چاہتے ہو، اگر تم سلامتی چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری زندگی اور دراز ہو اور لمبی عمر مجھے عطا کی جائے تو اس عورت کو میرے دربار سے نکال دو۔ اللہ رب العزت کو ان کی حفاظت کرنی تھی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت سارا کو وہاں سے نکالا جاتا ہے۔ اس عورت کو دیکھ کر کے، اس عورت کی پاک دامنی کو دیکھ کر کے
یہ بادشاہ حضرت سارہ کو رکاتا ہے اور سارہ کو رکانے کے بعد کہتا ہے کہ اے سارہ، میں تم سے خوش ہو کر کے تمہیں ایک چیز ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس بادشاہ کے دربار میں پہلے سے ایک لڑکی موجود تھی، جس لڑکی کو ایک روایت میں آتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ بادشاہ کی بیٹی تھی، اور دوسری روایت اس طرح ہے کہ جس طریقے سے حضرت سارہ کو اس نے اپنے پاس بند کر رکھا تھا تو اس بندی کو بھی اپنے پاس روک رکھا تھا۔ حضرت سارہ سے کہتا ہے کہ میں ایک باندی تمہیں دیتا ہوں، وہ باندی تمہاری خدمت کیا کرے گی، تم اپنے ساتھ اس کو لے جاؤ۔ یہ بندی کون تھی؟ اس کا نام میرے دوستو وہی ہے کہ جو آپ جانتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ حضرت ہاجرہ تھی، جو حضرت اسماعیل کی ماں بننے والی تھی۔ حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ قصہ مختصر کر کے کہتا ہوں کہ حضرت سارہ کے ساتھ ابراہیم زندگی گزار رہے، تقریباً 84، 85 یا 86 سال کی عمر ہے، بڑھاپا طاری ہے، اولاد کی خواہش ہے، لیکن پریشان ہے حضرت سارہ کہ خدا کی طرف سے حکم نہیں ہو رہا۔ ابراہیم پریشان ہے کہ خدا کی طرف سے حکم نہیں ہو رہا۔ یہاں رک کر کے ایک بات کہہ دیتا ہوں، یہ وقت کے نبی تھے، یہ وقت کے ولی تھے۔ اگر ان کو معلوم ہوتا کہ رب کے علاوہ کوئی اور بھی اولاد دیتا ہے تو میرے دوستو یہ رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ اولاد دینا نہ دینا اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو رب کے ہاتھ میں ہے۔ اب خود سوچو کہ جب نبی اپنی اولاد کے لیے محتاج اللہ کا ہے تو میرے دوستو یہ آج کل کے نبیوں کے بعد کے ولی تمہیں یا مجھے کیسے اولاد دے سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم پریشان ہے، اولاد نہیں ہوتی ہے۔ حضرت سارہ کہتی ہے کہ ابراہیم ایسا لگتا ہے کہ میرے جسم سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی، آپ ایسا کرو کہ میری باندی جو ہاجرہ ہے اس سے آپ نکاح فرما لے، اور نکاح کر کے ہو سکتا ہے کہ اس سے اولاد ہو جائے۔ خدا نے دعاؤں کو سنا، خدا نے ان کی آہوزاری کو سنا، خدا نے ان کی فریاد کو سن لیا، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بدن سے اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کو پیدا کیا۔ اب حضرت اسماعیل کو ان کے بدن سے پیدا کیا۔ میرے دوستو یاد رکھنا کہ کسی بندے کے نیک ہونے کے لیے اور کسی بندے کے اپنے رب کی چوکھٹ پر ثابت قدم ہونے کے لیے عورت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ جہاں آج تک حضرت سارہ نے ان کا ساتھ دیا، اب دوسری بیوی ان کے نکاح میں آ جاتی ہے جن کو کہا جاتا ہے حضرت ہاجرہ۔ آؤ حضرت ہاجرہ کی قربانی بھی سنتے چلو۔ حضرت ہاجرہ کیسی عورت گزری ہے کہ حضرت ہاجرہ کچھ اس انداز سے رہتی تھی کہ حضرت سارہ کو ایک زمانے میں چل کے ان کی طرف سے تھوڑی سی بے رخی ہونے لگی، کیونکہ ان کے بدن سے ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اور باندی کے بدن سے اولاد ہو جاتی ہے۔ تو حضرت سارہ کہتی ہے کہ ابراہیم حضرت ہاجرہ کو میری نگاہ سے تھوڑا دور رکھا کرے، تھوڑا مجھ سے جدا ان کو رکھا کرے۔ حضرت ابراہیم نے ان کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے بیت المقدس جس جگہ پر قائم ہے وہاں سے مکے کا سفر کیا، اور مکہ ان کو لے کر کے آئیں، اور ایسی وادی کہ اگر آپ جائیں خدا آپ کو بھی اس بستی کا دیدار کرائیں، ان عظیم شہروں کا آپ کو بھی دیدار کرائیں کہ جن شہروں میں انبیاء کی جماعتیں گزری ہیں، نبی علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، نبی علیہ السلام جن گلیوں میں گزرے ہیں خدا ان گلیوں کا دیدار آپ کو بھی اور مجھے بھی بار بار کرائیں، خیر کے ساتھ میں کرائیں۔ حضرت ابراہیم وہاں وادیوں میں چل رہے ہیں، چٹیل میدان ہے، اوپر سورج ہے، نیچے تپتی ہوئی زمین ہے، اونٹ کے اوپر سوار ہیں، حضرت ابراہیم گزر رہے ہیں۔ ہاجرہ نہیں سمجھ رہی کہ ابراہیم کیا کر رہے ہیں، معلوم کرتی ہے ابراہیم کیا بات ہے، کہاں لے کر کے جا رہے ہو، کیا منصوبہ ہے، کیا پلاننگ ہے۔ حضرت ابراہیم سر جھکا کر کے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم ایک جگہ پر پہنچتے ہیں کہ جس کو میں اور آپ صفا اور مروہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس پہاڑی کے علاقے میں پہنچتے ہیں۔ یہ وہ جگہ تھی کہ جس جگہ پر کوئی گھاس کا تنکا نہیں تھا، یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر کوئی انسان کا نام و نشان نہیں تھا، یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر کوئی پانی نہیں تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں پر کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت ہاجرہ اور ننھا سا بچہ حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ دیتے ہیں اور چھوڑ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں ہاجرہ پریشان ہیں کہ ابراہیم نے آج تک ہمیں کچھ نہیں کہا،
آج تک ہمیں تکلیف نہ دی۔ آج ابراہیم اگر ہمیں جنگل میں چھوڑ رہا تو کیوں چھوڑ رہا؟ حضرت ہاجرہ پریشان ہے اور پریشانی کے عالم میں حضرت ابراہیم کے پیچھے چل دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دے رہے۔ حضرت ابراہیم کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ابراہیم بس آخری بات یہ بتا دیں کہ آپ نے مجھے اور بچے کو یہاں چھوڑا ہے جہاں کھانے اور پینے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کے رب کا حکم تو نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم گردن جھکا دیتے ہیں، گردن سے اشارہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں میں جو کچھ بھی کر رہا اپنے رب کے حکم پر کر رہا، اگر تمہاری عقل میں نہیں آ رہا میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، لیکن میں اپنے رب کے حکم پر یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہے پھر آپ جائیں جہاں آپ کو جانا ہے، اگر یہ میرے اور آپ کے رب کا حکم ہے تو وہ مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں کرے گا۔ تھوڑی سی کھجور موجود تھی، تھوڑا سا پانی موجود تھا، کچھ وقت کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے۔ عورت کو خود اپنے کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ عورت کا وہ کلیجہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے سے پہلے اپنے بچے کی فکر کرتی ہے۔ حضرت ہاجرہ پریشان ہیں کہ اسماعیل کے منہ میں اگر کچھ دوں تو کہاں سے دوں؟ حضرت سارہ نے صفا اور مروہ کے درمیان کی جو جگہ تھی وہ نشیبی علاقہ تھا، نچلا حصہ تھا، وہاں پر اسماعیل کو بٹھا رکھا ہے۔ اسماعیل لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کبھی صفا کی طرف چڑھتی ہیں اور صفا کی طرف چڑھ کر کے دیکھتی ہیں کہ کچھ پانی یا کوئی کھانے کی چیز نظر آئے تو میں حاصل کروں۔ صفا سے آ جاتی ہے، پھر مروہ کی طرف جاتی ہے، بچے کا خیال آتا ہے، نیچے آ جاتی ہے، بچے کو دیکھتی ہے، پھر صفا کی طرف جاتی ہے، جب بچہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے واپس آ جاتی ہے، مروہ کی طرف جاتی ہے۔ میرے دوستو، حضرت ہاجرہ نے 7 چکر لگائے۔ یہ 7 چکر میرے اور آپ کے رب کو اتنے پسند آئے کہ اللہ رب العزت نے بھی واجب کر دیا اور کہہ دیا کہ جب تلک حاجی یہ صفا اور مروہ کے 7 چکر نہ لگا لے میں اس کے حج کو قبول نہیں کروں گا۔ یعنی ہاجرہ نے اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہوئے اپنے خاوند کو جانے کی اجازت دی، خود وہیں پر ٹھہری رہی، اللہ پر توکل کرتے ہوئے اب روزی تلاش کر رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کو وہ 7 چکر ایسے پسند آئے کہ اللہ رب العزت نے ہر حاجی کے لیے ضروری کر دیا کہ جب تک صفا اور مروہ کے 7 چکر ہاجرہ کی طرح نہ لگا لے جب تک تیرا حج قبول نہیں ہوگا۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ حضرت اسماعیل اپنی ایڑیوں کو زمین پر مار رہے، بچہ ہے بلک رہا پیاس کی وجہ سے۔ حضرت جبریل امین آ جاتے ہیں، جس جگہ وہ ایڑی مار رہے حضرت جبریل امین اپنا پر مبارک مارتے ہیں اور وہاں سے کوئی ایک پانی کا چشمہ نکلتا ہے جس کو آپ اور میں زمزم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ واپس آتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ پانی کا چشمہ پھوٹا ہے اور پانی پھیلنا شروع ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا پانی ہو اور ضائع ہو جائے۔ حضرت ہاجرہ نے ڈول لگا دی اور پتھروں کے درمیان اس پانی کو درمیان میں کر لیا تاکہ ادھر ادھر پانی نہ پھیل جائے۔ حضرت ہاجرہ وہاں رکی رہی، خدا کا نظم کی